سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، جی یہ ان کے ملفوظات ہیں۔ تذکرہ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی، اردو ترجمہ نافع السالکین، جو صاحبزادہ محمد حسین للہی نے مرتب کیے ہیں۔ شعائے ادب، مسلم مسجد چوک انارکلی لاہور نے ان کو شائع کیا۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس ملفوظات کے صفحہ 156 157 پہ ان کی خواب لکھی ہے، وہ خواب دیکھیں۔ ایک روز حضرت قبلہ نے یعنی حضرت خواجہ سلیمان تونسوی نے حلقہ نشین علماء کے سامنے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے دونوں پاؤں کے نیچے مصحف حمید یعنی قرآن مجید ہے اور میں اس کے اوپر کھڑا ہوں۔ اب اگر خواب پہ اعتراض کرنا درست ہے، یہ تو قرآن پاک کی بڑی بے ادبی ہو گئی کہ اتنا بڑا ولی اللہ اور خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کر کھڑا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میری خواب جھوٹی ہے، میں نے جھوٹ کیا، بے ادبی کی، کفر، کیا کہتے ہیں؟ علماء کو پوچھتے ہیں اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ سارے علماء اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز آ گئے۔ پس آپ نے مولوی محمد عابد سوکری علیہ رحمت کو، جو کہ بڑے متبحر اور متدین عالم تھے، طلب کیا اور ان کے سامنے خواب بیان کیا۔ مولوی صاحب آداب بجا لائے اور کہا کہ مبارک ہو، جو آپ نے خواب دیکھی ہے کہ قرآن شریف کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کر آپ کھڑے ہیں، یہ خواب بہت مبارک ہے، کیونکہ قرآن شریف عین شریعت ہے اور جناب والا کے دونوں قدم ہر زمانے میں جادہ شریعت پر مستحکم رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ چنانچہ یہ عمدہ تعبیر ہر کسی کے فکر و عقل کے مطابق تھی، لہذا سب کو پسند آئی۔ یہ میرے پاس دیوبندی اور اہل حدیث فرقے والے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بالا کوٹ میں شہید ہوئے، یہ دونوں مکتب فکر ان کو 13ویں صدی ہجری کا مجدد تسلیم کرتے ہیں، اور مولانا محمد جعفر تھانی سری انہوں نے حیات سید احمد شہید لکھی ہے، جو نفیس اکیڈمی کراچی نے شائع کی۔ اس کے صفحہ 64 پر ان کے کچھ خواب بیان ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب یعنی سوانح نگار بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کو سید صاحب نے خواب میں دیکھا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو خواب میں دیکھا۔ اس رات کو حضرت علی نے اپنے دست مبارک سے آپ کو نہلایا اور حضرت فاطمہ نے ایک لباس اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنایا۔ بھئی 1200 سال کا فاصلہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی وفات اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے درمیان، تو بھئی انہوں نے کیسے نہلایا اور حضرت فاطمہ نے کیسے لباس پہنایا اپنے ہاتھوں سے؟ ظاہری واقعات، ظاہری حالات کے تو خلاف ہے۔ اس خواب کو یہ نہیں کہتے کہ خواب جھوٹا تھا، کفر تھا، یہ نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان واقعات کے بعد، اس قسم کی خوابیں دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کمالات طریقہ نبوت کے نہایت آب و تاب کے ساتھ آپ پر جلوہ گر ہونے لگے۔ آپ پر خدا تعالیٰ کے فضلوں کا دروازہ کھل گیا۔ یہ کتاب ہے ارشاد رحمانی و فضل یزدانی،
جی اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا سید محمد علی صاحب. یہ درویش پریس دہلی سے شائع ہوئی ہے. اس میں حضرت اپنے پیر و مرشد کا خواب بیان کرتے ہیں، شاہ فضل الرحمان صاحب کا. کہتے ہیں انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا. کیا بیان کیا؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں جاؤ. مجھے فرمانے لگے حضرت شاہ محمد آفاق کہ ہمارے گھر میں جاؤ. مجھے جاتے ہوئے شرم آئی، اس لیے تحمل کیا. حضرت نے مقرر فرمایا کہ جاؤ، ہم کہتے ہیں. میں گیا. اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما تشریف رکھتی تھیں. آپ نے سینہ مبارک بالکل کھول کر مجھے سینے سے لگا لیا اور بہت پیار کیا. کئی صدیوں کا فاصلہ ہے ان کے درمیان، اور ویسے بھی یہ حضرت فاطمہ کے محرم نہیں ہیں، ان کے بیٹے تو نہیں ہیں کہ ان کے سینے سے لگیں. تو ظاہری حالات کے یہ خلاف ہے. اس پر حاشیہ میں کتاب کے مصنف مولانا محمد علی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. کہتے ہیں اس سے مقصود بلا واسطہ اور بلا حجاب اپنے کمالات باطنی سے فیض یاب کرنا ہے. حضرت فاطمہ نے خواب میں جو ان کو اپنے سینے سے لگایا تو کیا تعبیر تھی اس کی؟ اپنے باطنی کمالات سے فیض یاب کرنا. اور یہ امر ظاہر کرنا ہے کہ حضرت مولانا مثل معصوم بچوں کے ہیں اور ہمارے پیارے ہیں. اس کی نظیر شاہ نور الدہر رحمہ اللہ کی حالت ہے جو ملفوظات رضاکی کے صفحہ 92 میں لکھی ہے کہ حضرت عبد الرزاق ہانسوی در مدح ایشاں فرمودہ اند کہ شاہ نور الدہر را دیدم کہ در آغوش حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام آنچنا بازی می کند کہ اطفال در کنارے مادر خود می سازن. کہتے ہیں حضرت عبد الرزاق ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ شاہ نور الدہر رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت فاطمہ تو زہرا کی گود میں بیٹھے ہیں اور بچوں کی طرح ہر فاطمہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ لکھ کے آگے کہتے ہیں تشریح میں چھوٹے بچے جب ماں کی گود میں کھیلتے ہیں تو کبھی ماں کے کرتے میں اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، کبھی ماں کا پیٹ کھولتے ہیں، سینے پر ہاتھ ڈالتے ہیں. غرضے کہ یہ واقعہ ہمارے حضرت کے واقعہ سے بہت مشابہ ہے. آگے کہتے ہیں یہاں یہ امر بھی خوب یاد رہے کہ اس قسم کے واقعات محض عالم روحانیات سے تعلق رکھتے ہیں. خوابوں اور کشوف کے واقعات جو ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے وہ عالم روحانیات سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں جسمانی احکام نہیں جاری ہو سکتے بخلاف دنیا اور عالم قیامت کے کہ وہاں جسمانی تعلقات بھی ہیں. تو یہ تفصیل تھی اس اعتراض کی بابت حقیقت. بہت شکریہ محترم مولانا صاحب. ناظرین اکرام، آپ نے سنا اور دیکھا کہ تفصیل کے ساتھ مولانا صاحب نے روشنی ڈالی ہے، جو اعتراضات کیے گئے ان کی حقیقت بیان کی ہے. ہماری آخر پہ صرف یہی درخواست ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، سچائی سے کام لیا جائے اور جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچائی پہ قدم مارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ سچائی سے کام لیں، سچ کو بیان کریں، سچ کو لکھیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ و نگہبان.